کیا آپ جانتے ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کیسے ہوئی؟ مکہ کی ایک مالدار خاتون سلافہ بن سعد نے مکہ کی گلیوں میں اعلان کروایا کہ جو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو زندہ پکڑ کر یا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دے گی۔ اس اعلان کا پس منظر یہ تھا کہ سلافہ کے 2 بیٹے جنگ احد میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ سفیان بن خالد نے انعام کی لالچ اور مسلمانوں کو دکھ دینے کے خیال سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کے بھیس میں مدینے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے قبیلے کے سارے لوگ اسلام لانے پر آمادہ ہیں، کچھ معلمین ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ انہیں اسلام کی اچھی طرح سے تعلیم دے سکیں اور ہمارے قبائل میں تبلیغ کر سکیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے خاص طور پر اپنے قبیلے کے اکثر لوگوں کی محبت کا اظہار کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور 6 صحابہ کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس مقدس جماعت میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب یہ مقدس جماعت رجیع کے مقام پر پہنچی تو پہلے سے موجود کفار نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے دعا کی، الہی تیری راہ میں ہم مظلومانہ مارے جا رہے ہیں، میں نے اول دن سے تیرے دین کی حمایت کی، اب تیری حمایت کا طالب ہوں۔ میں نے تجھ سے عہد کیا تھا کسی مشرک کو اپنا جسم چھونے نہیں دوں گا، مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت اب تیرے ذمے ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ شہادت کے بعد مشرکین نے ان کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد مبارک کے گرد شہد کی مکھیوں کا غول بھیج دیا۔ کوئی مشرک ادھر بڑھتا تو بری طرح سے کاٹ لیتی۔ آخر انہوں نے لاش کو اسی جگہ چھوڑ دیا کہ جب مکھیوں کا غول اڑ جائے گا تو اس وقت سر کاٹ لیں گے۔ رات کو زبردست بارش ہوئی جس سے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک اسی سیلاب میں بہہ گیا اور 1000 کوشش کے باوجود کفار کے ہاتھ نہ آیا۔ 4 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب کفار کے قبضے میں 2 عاشقان حق باقی رہ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ دونوں کو مکہ کے بازاروں میں لے آئے جہاں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جب قریش کو علم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ساتھی قیدی بنا کر لائے گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور بازار کی طرف یہ دیکھنے کے لیے لپکے کہ ان قیدیوں میں کوئی ان کے کسی عزیز کا قاتل تو نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ حارث کے رشتہ داروں نے 100 اونٹوں کے عوض حضرت خبیب کو خرید لیا۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کو سفیان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے عوض خرید لیا تاکہ انہیں اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کرے۔ قریش مکہ کفر کی حالت میں بھی حرمت والے 4 مہینوں میں خون ریزی سے اجتناب کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جس زمانے میں فروخت ہوئے ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اسی لیے بنو حارث نے حرمت کے مہینے میں قتل کا منصوبہ ملتوی کر دیا اور ایک کنیز مادیہ کے گھر میں قید کر دیا جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ وہ ساری رات پرسوز آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قریش کی عورتیں بے اختیار رویا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا اور حیران ہو گئی
کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انگور کا ایک بہت بڑا گچھا کھا رہے تھے، حالانکہ یہ انگور کا موسم نہیں تھا، یہ خدائی رزق تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ میں نے ایک دن خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ میں تجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرتا ہوں۔ میٹھا پانی پلانا، جو جانور بتوں کے نام پر ذبح ہوں ان کا گوشت مجھے ہرگز نہیں کھلانا۔ جب قریش میرے قتل کا ارادہ کریں تو مجھے پہلے سے بتا دینا۔ جب حرمت کے مہینے گزر گئے تو قریش حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بلا شبہ قریش کے ایک بڑے سردار کے قاتل تھے، لیکن انہوں نے یہ قتل کسی دھوکے اور فریب سے نہیں کیا تھا، بلکہ عین میدان میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا تھا۔ اب قریش ان پر قابو پا کر بدکرداری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہ کھلی ہوئی شیطانیت اور بزدلی تھی کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدی کو 20 مسلح آدمی مل کر مارے۔ ایسا فعل تو عربوں کی قومی روایات کے بھی یکسر خلاف تھا، لیکن مشرکین قریش جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ اس مظلوم پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے ہلاک کیا جائے۔ حرم سے باہر سولی گاڑ دی گئی اور منادی کر کے تمام اہل ملکہ کو دعوت دی کہ خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھیں۔ چنانچہ سارا مکہ تماشا دیکھنے کے لیے امڑ پڑا۔ یہ لوگ ڈھول اور دف پیٹ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا میلہ یا جشن ہے۔ قتل کرنے سے پہلے ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری اور تو کوئی خواہش نہیں، البتہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ مشرکین نے کہا پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی اور فرمایا زیادہ وقت اس لیے نہیں لگایا کہ تم یہ نہ سمجھ لو خبیب موت سے ڈر گیا ہے اور قتل کا وقت ٹال رہا ہے۔ اس کے بعد شجاع ترین مومن مرد سولی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ عزوہ رضی اللہ عنہ اور موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مشرکین حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا تو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ سولی پر ہوں اور تو اپنے گھر آرام سے بیٹھے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ مشرکوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر نیزوں کے کچوکے لگانے شروع کر دیے اور مار مار کر ان کے گوشت کا بھرتا بنا دیا۔ آخر ایک مشرک نے ان کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد مشرکین اس عاشق رسول کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکتا چھوڑ گئے۔ جس وقت آپ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، آپ کی زبان پر اللہ اور رسول کا نام جاری تھا اور آپ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میرے حال کی خبر اور میرا سلام بارگاہ نبوت میں پہنچا دے۔ اس وقت آپ رحمت دو عالم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ یکایک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور زبان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، اے خبیب تجھ پر سلام، اے خبیب تجھ پر سلام۔
صحابہ کرام نے حضور کی طرف دیکھا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا، جبریل مجھے اس کا سلام پہنچا رہے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون شخص ہے جو خبیب کی لاش سولی سے اتار لائے اور جنت کا حقدار بن جائے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیک وقت اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کام ہم کریں گے۔ چنانچہ دونوں چھپتے چھپاتے مکہ پہنچے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش سولی پر بالکل تر و تازہ ہے اور زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، حالانکہ ان کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ حضرت زبیر نے لاش کو سولی سے اتارا اور اپنے گھوڑے پر رکھ کر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو قریش کو معلوم ہوا تو بہت سے مسلح مشرکین حضرت زبیر اور حضرت مقداد کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کافروں کو اپنے سر پر پایا تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دی۔ زمین فوراً اس لاش کو نگل گئی۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بلی الارض کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ مشرکین قریش نے جب یہ دیکھا تو ان کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے لڑنے کی ہمت نہ ہوئی اور واپس چلے گئے۔ واپس آ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ کے فرشتے تم دونوں پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی انصاری قبیلہ اوس کے چشم و چراغ تھے، جنہیں ہجرت نبوی سے پہلے اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین حق کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال، اپنے آباء و اجداد، بہن بھائی، حتیٰ کہ ماں باپ بھی قربان کر دیے، اللہ اور رسول کی محبت میں لازوال داستانیں رقم کی۔